حضرت سیدنا اویس کرنی سرکار کی بارگاہ میں چند لمحے ہم ان کی بارگاہ میں گزارتے ہیں۔ ان کے عشق کے چرچے، ان کی محبت کے چرچے، ان کی عقیدت کی باتیں زبان زد عام ہیں۔ عشق کا استعارہ ہے حضرت اویس کرنی، عقیدت کا نشان ہے حضرت جناب سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت بڑا نام ہے، تابعی ہیں لیکن سید التابعین ہیں، اور باقی تابعین ہیں ان کی یہ شان ہے کہ وہ تابعی ہیں، وہ صحابہ کی تلاش میں رہتے تھے، لیکن یہ ایسا تابعی ہے کہ عمر اور علی جیسا صحابی ان کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ بھی تابعی، کیا شان ہے حضرت اویس کرنی کی۔ بھی باقی بھی تابعین گزرے ہیں لیکن ان کی اپنی جگہ پہ عظمت ٹھیک ہے، وہ صحابہ کی تلاش میں پھرتے ہوتے تھے کہ کہاں صحابی ہے ہم ان سے جا کے ملیں، لیکن یہ ایسا تابعی ہے کہ صحابہ میں بھی جناب عمر اور جناب علی جیسے ان کی تلاش میں پھرتے تھے اور ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ کہاں ہے وہ دیوانہ مصطفیٰ کا۔ یہ ہیں حضرت اویس کرنی۔ تو ان کی بارگاہ میں بیٹھنا اور ان کے ذکر کی محفل قائم کر کے بیٹھ جانا، یہ چھوٹے وقتوں کی بات نہیں ہے، بڑے وقتوں کی بات ہے، اور یقیناً وہ روحانیت کا منارہ ہے جہاں سے نور کی کرنیں پھوٹ پھوٹ کے ایمان والے کے دلوں کو روشن کر رہی ہیں۔ حضرت اویس کرنی وہ بزرگ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ میری امت میں اویس نام کا ایک بزرگ آئے گا، بزرگ ہوگا میری امت میں، اس کی بارگاہ خدا میں بازیابی کا عالم یہ ہوگا۔ لیکن یہ زبان رسالت ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں مقبول ہم ہو جائیں، قبولیت کا معیار ہمیں نصیب ہو جائے۔ جن کے مقبول ہونے اور جن کے اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہونے کا خود میرے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اس کی اللہ کی بارگاہ میں بازیابی کا عالم یہ ہوگا کہ قبیلہ ربی اور قبیلہ مدر، ان کے پاس بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، یعنی مشہور تھے کہ سب سے زیادہ ریوڑ ان کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا جتنے ان کی بکریوں کے بال ہیں نا، اس اویس کی دعا کی وجہ سے میری امت کے اتنے لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ رسول پاک نے فرمایا، یہ فرمان مصطفیٰ کریم ہے حضرت اویس کے بارے میں۔ تو احباب گرامی، رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شانوں کے خود اعلان فرمائے ہیں۔ کیا شان ہے دیکھیں، جن کی شانیں خود رسول ارشاد فرمائے۔ ہم تو رسول پاک کی بیان کی ہوئی ان شانوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ فرمایا ان کا قیامت والے دن مرتبہ یوں ہوگا کہ 10,000 فرشتے ہم شکل حضرت اویس کرنی، 10,000 فرشتے حضرت اویس کرنی کے ہم شکل ارد گرد، کوئی نہیں پہچان سکے گا کہ ان میں سے اویس کون ہے۔ فرشتے اپنے اس نورانی جلوہ میں لے کر حضرت اویس کو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا ان کو ہر کوئی پہچان نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ پھر اتنے فرشتے ان کے ہم شکل ہیں، کوئی پہچانے گا بھی؟ فرمایا ہاں، خدا جسے چاہے کہ یہ اویس کو پہچانے، وہ ان ہزاروں فرشتوں کے جلوہ میں بھی پہچان لے گا کہ یہ اللہ کا اویس ہے، یہ محمد کا اویس ہے۔ تو احباب گرامی، چونکہ میرے محبوب نے فرمایا اویس تنہا رہتا تھا، اویس اکیلا رہتا تھا، اویس کو پسند تھا، اس لیے اللہ کو بھی پسند ہے کہ اس کو تنہا فرشتوں کے لشکر کے ساتھ جنت کی طرف روانہ فرمائے۔ تو احباب گرامی، میرے رسول پاک علیہ السلام کے کیسے وہ غلام ہیں، کیا عظیم و شان ان کا مرتبہ ہے کہ جب وہ مدینہ طیبہ میں آئے نا، یا حج پہ صحابہ سے ملاقات ہوتی تو صحابہ نے کہا اویس اتنا بڑا عاشق ہے، محبت والا اعتراض،
بعض محبت کے بھی اعتراض ہوتے نا، اتنا بڑا عاشق ہے، آیا نہیں تو مدینے میں؟ فرمایا وہ نا میری ماں بیمار تھی، ضعیف تھی۔ اچھا، صحابہ نے آگے سے کہا ہم نے اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، گھر بار قربان کر دیا تھا۔ کیا تو تھا نا انہوں نے، بالکل درست فرما رہے تھے۔ حضرت اویس نے آگے سے کہا اچھا تم نے قربان کر دیا تھا، تم یہاں ہی رہتے تھے، یہاں کے بسنے والے ہو، چلو ذرا خد و خال بیان کرو محمد کے، خد و خال بیان کرو، بتاؤ کیسے تھے۔ اچھا، روایات میں کہ صحابہ نے بتانا شروع کیا کہ آپ کے ابرو ایسے تھے، آپ کے رخسار ایسے تھے۔ فرمایا نہیں، ظاہری خد و خال نہیں، ظاہری خد و خال نہیں، دعویٰ ہے نا تمہیں پاس رہنے کا، ظاہری خد و خال نہیں، وہ خد و خال جو حقیقت محمدیہ کے ہیں۔ باطن میں تم نے میرے محمد کو دیکھا، صحابہ اکرام کے سر جھک گئے، تو فرمایا میں نے وہ بھی دیکھا ہے جو تم نے نہیں دیکھا۔ کیا ہوا تمہیں اپنے پاس رکھا ہے، مجھے وہ جلوے دکھائے ہیں میرے مصطفیٰ نے۔ اس لیے احباب گرامی، اور حضرت عمر فاروق سے بھی کہا تھا یہ، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت علی اور حضرت عمر گئے تھے کہ فرمایا عمر 20-21 سال رہے ہو، خد و خال بتاؤ۔ تو پھر خود بتائے تھے، مولا علی علیہ السلام تو خاموش تھے۔ تو احباب گرامی، حضرت اویس کا مرتبہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بڑا بلند تھا، بڑا بلند تھا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے عظمت کی؟ کوئی چھوٹا آدمی ہے وہ؟ کیوں بھئی؟ کوئی معمولی انسان دکھائی دے رہا ہے؟ اویس بہت بڑا آدمی۔ میں نے کہا کہ تابعین اصحاب کی تلاش میں ہوتے تھے، لیکن یہ عظیم تابعی ہے کہ علی اور عمر جیسا اس کی تلاش میں ہوتا تھا۔ عظیم تابعی اویس بہت بڑا نام ہے اس امت کا۔ تو احباب گرامی، ان کی محبت رسول پاک علیہ السلام سے جو تھی، میں چونکہ وقت نہیں ہے، یہ ایک واقعہ میں نے اس کا آپ کو بیان کر دیا ہے کہ وہ بھی جانتے تھے جو پاس رہنے والے بھی نہیں جانتے تھے۔ مرضی ہے نا محبوب کی کہ کسی کو دور بٹھا کے پردہ اٹھا دے اور کسی کو پاس رکھ کے پردے میں رہے، یہ مرضی ہے نا محبوب کی۔ تو محبوب اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ تو فرمایا مجھے میرے نبی نے ایسے نوازا ہے۔ تو احباب گرامی یاد رکھیے گا، حضرت اویس، اللہ ان کی عبادت کا صدقہ، ان کی عبادت کا باب کھولیں تو عجیب مرحلہ نظر آتا ہے، عجیب مرحلہ۔ ان کی سیرت کو پڑھیں تو ملتا ہے کہ ایک رات ساری رات قیام کرتے، اگلی رات رکوع میں رہتے، اگلی رات سجدے میں رہتے۔ لوگوں نے پوچھا اویس اتنی طاقت ہے تیرے اندر کہ تو ساری رات سجدے میں، ساری رات رکوع میں، ساری رات قیام میں رہتا ہے؟ اتنی لمبی راتوں میں، یہ طویل راتیں اور تیرا یہ طویل سجدہ آوری۔ فرمایا یہ راتیں تمہیں طویل لگتی؟ سنیے حضرت اویس کے الفاظ، فرمایا یہ راتیں طویل ہیں، کاش ازل سے ابد تک ایک رات ہوتی۔ کاش ازل سے ابد تک ایک رات ہوتی اور اویس سجدے میں سر رکھتا اور پھر ساری اس رات ختم ہو جاتی، ادھر سے اللہ اٹھاتا کہ اویس اٹھ۔ اب ماجرا یہ ہے کہ میں صرف ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں تو صبح کا مؤذن مجھے سجدے سے اٹھا دیتا۔ کاش ایک رات ہوتی۔ تو آپ کو یہ کاش، یہ کہاں سے لیا یہ کاش؟ حضرت اویس کرنی نے سیدہ زہرا پاک کی دہلیز سے۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ کاش یہ راتیں لمبی ہوتی۔ تو جو در زہرا کا فقیر ہوتا ہے وہ اویس جیسا ہی ہوتا ہے، وہ اویس جیسا ہی ہوتا ہے۔ اور شاید کسی کو یہ
دھوکہ ہو کہ یہ کیسے کہہ دیا کہ در زہرا کا فقیر. دیکھیں عبادت کا ڈھنگ ان کا یہ ہے، اور ان کی دنیا سے رغبت کا جو نہیں ہے اس کا عالم یہ ہے کہ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ جتنا وقت تو نے مسئلہ کرنے میں ضائع کیا عبادت ہی کر لیتا. یہ ہیں حضرت اویس کرنی کہ جنگلوں میں رہتے ہیں، جو پیٹ میں ہے اور جو تن پر ہے وہ اللہ کو دکھا کے عرض کرتے کہ مولا میرے پاس یہی ہے، اور جو مل جاتا وہ جو اونٹ چراتے تھے اس سے وہ تقسیم کر دیتے، پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، تقسیم کر دیتے. لوگ پتھر مارتے تو یہ نہیں کہتے نہ مارو دیوانہ سمجھ کے، کہتے لوگوں مجھے کنکریاں مارو، پتھر نہ مارو، خون نکلنے سے میرا وضو زائل ہوتا ہے. پھر مجھے مسئلہ بنتا ہے مارنا ہے تو پتھر ہی، وہ کنکریاں مار لو، مجھے مارنا ہی ہے تم نے. یہ انداز عبادت ہے حضرت جناب سیدنا اویس کرنی کا. اور بارگاہ مصطفیٰ میں باز یابی کا عالم یہ ہے کہ وہ پردہ بھی اٹھا دیا جو ساتھ رہنے والوں پر بھی نہیں اٹھایا. اور بارگاہ خدا میں مقام یہ ہے کہ کروڑوں لوگ ان بکریوں کی تعداد، بالوں کی تعداد کے برابر، اور میں میرے اویس کے کہنے پہ رب چھوڑ دے گا. جو مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہے، جو مقبول بارگاہ خدا ہے، وہ حضرت سیدنا اویس کرنی ہیں. نہیں آ سکے، مقدر نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق کا بھی دور گزرا، اس وقت بھی جذبہ موجود تھا، عبادت کرتے رہے، جنگلوں میں رہے. حضرت عمر فاروق کا دور بھی گزر گیا، جناب عثمان کا دور بھی گزرا، پھر آیا سیدہ زہرا کے شوہر کا دور. پاک بی بی کے اس شوہر نامدار کا دور آیا تو اس اویس نے جنگل چھوڑا، بیابان چھوڑا، صحرا چھوڑے، تنہائی چھوڑی، آ کے علی کے قدموں کو بوسہ دیا. اور وہ فقیر جو سارا دن مصلی پہ رہتا ہے، وہ فقیر جو سارا دن عبادت میں محو رہتا ہے، وہ فقیر جو سارا دن اللہ سے لو لگائے رکھتا ہے، وہ فقیر جو سجدے میں سر رکھے تو اٹھاتا ہی، وہ فقیر جو رکوع میں جھک جائے تو اٹھتا ہی نہیں، وہ فقیر جو قیام میں کھڑا ہو جائے تو اس کو کوئی طوفان بھی اس کے پائے جو ثبات میں لغزش پیدا نہیں کر سکتا. ایسا فقیر جب پتہ چلا نا علی کو معرکہ پیش آ گیا ہے، چھوڑا جنگلوں کو، چھوڑا بیابانوں کو، چھوڑے وہ جو وظائف تھے، چھوڑے وہ جو اوراد تھے، چھوڑ کے آ کے علی پاک کے قدموں کو بوسہ دیا. فرمایا یا علی مجھے بھی تلوار چاہیے. مجھے بھی تلوار چاہیے. تلوار پکڑی. صفین کا میدان ہے، ایک طرف مولا علی علیہ السلام اپنے جانساروں کو لے کے کھڑے، دوسری طرف لشکر معاویہ ہے. حضرت اویس کرنی نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کی آنکھیں کھول دی. فرمایا لوگوں رسول کے عاشق کدھر ہوتے ہیں دیکھ لو. رسول کا دیوانہ کس فوج میں کھڑا ہوتا ہے دیکھ لو. رسول کے عشق کرنے والا کس کے ساتھ ہوتا ہے دیکھ لو. آنکھیں کھول دی رہتی دنیا تک تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں عاشق مصطفیٰ بھی ہوں اور علی کی طرف نہیں کسی اور طرف. قیامت تک کے لیے فیصلہ کر لیا. چونکہ عشق کا استعارہ ہے میرا اویس، عشق کا استعارہ ہے اویس، محبت کا نشان ہے اویس، عقیدت کا مینار ہے اویس، پہاڑ ہے اویس. تو لوگ چونکہ عقیدت کے نام سے حضرت اویس کو جانتے ہیں اور قیامت تک جانیں گے، انہوں نے ایک دیوار کھینچ دی اور قیامت تک کے لیے نشان لگا دیا. اوے عاشق مصطفیٰ کہلوانے والو، چونکہ لوگوں نے عاشق مصطفیٰ ہی کہلوانا تھا نا، قیامت تک عاشق مصطفیٰ کہلوانا تھا. فرمایا دیکھ لو ایک طرف علی کی جماعت ہو اور دوسری طرف کوئی اور جماعت ہو، عاشق مصطفیٰ کس جماعت میں کھڑا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ قیامت تک کے لیے اعلان ہے حضرت اویس. قیامت تک عاشق مصطفیٰ کا نشان ڈھونڈنا ہو تو اویس کے قدموں کے نشان ڈھونڈو.
अवैस के कदमों के निशान ढूंढो। अवैस के कदमों के निशानों पर चलता चलता उसके पीछे चलने वाला बारगाहे मुर्तजा में, और बारगाहे मुर्तजा में पहुंचा हुआ बारगाहे मुस्तफा, और बारगाहे मुस्तफा ही बारगाहे खुदा है। हम भी, मैं भी आशिक़ रसूल हूँ, ये भी आशिक़ रसूल है। तो फरमाया अवैस भी आशिक़ रसूल है। आशिक़ रसूल को तलाश कर, किस सफ में मिलेगा? जिस सफ में अवैस है ना, तू भी उस सफ में आके खड़ा हो, तू भी उस सफ में आके खड़ा हो जा। इसीलिए हमारे इमाम अबू हनीफा, इसीलिए वो इसी जज्बे के साथ कहा करते थे कि लोगों, अगर मैं होता, हजरत इमाम अबू हनीफा, अगर मैं होता तो अली की सफ में खड़ा होके उनके मुखालिफ से जंग कर। ये क़यामत तक के हनफियों को आईना दिखाया है मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा ने। क़यामत तक के हनफियों को आईना दिखा, अगर मैं होता। इमाम अबू हनीफा फरमाते, तमहीद अबू शकूर सालमी, एक ये आम किताब नहीं है, ये वो किताब है जो बाबा फरीद ख्वाजा निजाम पाक को सबकन पढ़ाते थे। हाँ, इसमें बहुत ऐसी बात, हाँ? उसमें ये लिखा हुआ इमाम आज़म अबू हनीफा का कौल। इसलिए अहबाब गिरामी अपने बुजुर्गों को पढ़ें और आ जाएं आप भी उन्हीं नक्शे कदम पे चलते बारगाहे मुर्तज़ा। और फिर जान तो देनी है, चले तो जाना ही है दुनिया से, किसी ने भी रहना नहीं है, सब ने चले जाना है। आओ तलाश करें नक्शे कदम हजरत अवैस करनी के, आओ ढूंढे उन कदमों के निशानों को जो हजरत अवैस करनी के कदमों के निशान है। उनका फायदा ये होगा कि वो आपको बारगाहे मुर्तज़ा में ले जाएंगे। आज जिक्र हजरत अवैस करनी का, तो हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हो वो शहीद हो गए मौला मुर्तज़ा के कदमों पर, जान निसार कर दी। तो अहबाब गिरामी, हम हजरत अवैस करनी के मुहिब हैं, हम उन मकतूलों से मोहब्बत करते हैं, हम कातलों के झंडे उठाए नहीं फिरते, हम मजलूमों का झंडा उठाने वाले, हम कत्ल करने वालों के झंडे नहीं उठाते। ये ज़हन में रख लीजिएगा।